السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم وی ایف ڈی انورٹر کی سیٹنگ کرنا سیکھیں گے اور وی ایف ڈی انورٹر میں کون سے پیرامیٹرز سیٹ کیے جاتے ہیں اور کیسے کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں، سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ ایک وی ایف ڈی لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ 12 عدد 545 واٹ کے زو انرجی کے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ کو موٹر میں کیوں دکھا رہا ہوں، آپ حیران ہو گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ موٹر کو دیکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، موٹر دیکھے بغیر ہی پیرامیٹرز سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے پرابلمز آ رہے ہیں، وی ایف ڈی جل بھی جاتا ہے یا پھر اس میں فالٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس کے دیکھنا چاہیے آپ کو کہ یہ ہارس پاور کتنی ہے، اس کے آر پی ایم کتنے، امپیئر کتنے ہیں اور وولٹیج کتنے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاص طور پہ آپ نے ہارس پاور کو اور آر پی ایم کو اور امپیئرز کو دیکھنا ہے، یہ نوٹ کر لینا ہے اور اس حساب سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کی پیڈ بٹنز اور وائرنگ کنیکشنز اور وی ایف ٹی کی پروگرامنگ کمانڈز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، جتنی بھی اس میں کمانڈز انٹر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ایک بریکر لگا ہوا ہے، یہ سولر سے وائر جو ہیں پلس مائنس اس میں آتی ہیں، پھر یہاں سے جو ہے وی ایف ڈی میں انٹر ہوتی ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کے کی پیڈ کے بارے میں معلومات دوں گا، اس کے بعد اس کے کنیکشنز کے بارے میں بتاؤں گا اور اینڈ پہ آپ کو اس کی پروگرامنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک نئی وی ایف ڈی کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور پرانی کی کیسے کی جاتی ہے۔ اور کی پیڈ انٹروڈکشن میں سب سے پہلے یہ پروگرام کی ہے، پروگرام یا اسکیپ کی، یہاں سے پروگرام میں انٹر ہونا ہے اور اسکیپ یعنی کہ باہر نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسٹاپ اور یہ والا رن کا اس کا بٹن ہے، موٹر یہاں سے چلتی اور بند ہوتی ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ پروگرام کی سب سے پہلے پریس کرتے ہیں، اس کے بعد ڈیٹا انٹر کی یہ والی ہے رائٹ سائڈ پہ، یہاں سے کوئی بھی ویلیو چینج کرتے ہیں، ڈیٹا میں جاتے ہیں۔ اور یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ایرو کیز ہیں، یہ ٹوگل کرنے کے لیے ایک ویلیو میں سے دوسری ویلیو میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے، ویلیو کو بڑھانے کے لیے، کم کرنے کے لیے۔ اور شفٹ کی جو ہے یہ رائٹ ٹوگل کرنے کے لیے، رائٹ جاب کرنے کے لیے، یعنی یہاں سے ہم جو ہے کرسر کو شفٹ کرتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، بلنکنگ جو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئک جوگ ہے، جو شفٹ سے ہم سیٹنگ چیک کریں گے یا جو بھی پہلے ہم نے ویلیوز دیکھی ہوں گی وہ کوئک جوگ کو پریس کرتے جائیں گے تو وہی ویلیوز جو پہلے ہم نے دیکھی ہوں گی وہی ریپیٹڈلی ہمیں نظر آتی جائیں گی اسکرین کے اوپر۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا کی پیڈ کا انٹروڈکشن۔ یہ بہت ضروری تھا کہ بہت سارے لوگ اس ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ سیٹنگ کرنی کیسے ہے، بٹنز کیسے یوز کرنے۔ شفٹ کی جو ہے یہ ہم سب سے پہلے دبائیں گے، جو اسکرین پہ اب موٹر چل رہی ہے، یہ آپ فریکوینسی دیکھ رہے ہیں، آج بادل ہیں اس لیے فریکوینسی پوری نہیں آ رہی، یہ میں نے دیکھا تو 50 ہرٹز کی اس کی فریکوینسی کی سیٹنگ ہے اس میں۔ یہ شفٹ کی ہم جب دوبارہ اس کو دبائیں گے تو یہاں پہ یہ وولٹیج آ گئی جو سولر کے وولٹیج ہیں 500 کچھ، اور یہ 289، یہ جو ہیں یہ موٹر کے وولٹیج ہیں۔ اس طرح سے شفٹ کی کو پریس کرتے جائیں گے تو اس کے جو بھی پیرامیٹرز رننگ میں ہوں گے وہ آئیں گے سامنے۔ یہ 8.5 امپیئر جو ہے یہ موٹر کا کرنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے سامنے 1140 یہ آر پی ایم ہے موٹر کے، اور یہ 11 جو ہیں یہ امپیئرز ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ سارے چیزیں آپ کے سامنے، یہ پھر سے فریکوینسی آ گئی۔ اب ہم اس کے وائرنگ کے کنیکشنز دیکھیں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ انشاءاللہ ایک نیا سسٹم بھی فٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وائرنگ کنیکشنز میں میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو۔ یہ پلس لکھا ہوا ہے اور سینٹر میں پی بی اور پھر اگلی سائڈ پہ نیگیٹو لکھا ہوا ہے۔ پلس مائنس پہ ہم نے سولر کے کنیکشن کرنے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ اس لیے نہیں کیے جاتے کیونکہ پلس مائنس کا پتہ نہیں لگتا، اور اگر الٹی پولیرٹی لگ جائے تو وی ایف ٹی کے اندر جو کیپیسٹرز ہوتے ہیں، پاور بینک کیپیسٹر بینک جو ہوتا ہے سرکٹ، وہ وہاں پہ کیپیسٹرز پھٹتے ہیں اور بلاسٹ ہوتا ہے بہت زبردست قسم کا۔ الٹی پولیرٹی سے بہت تباہی مچتی ہے اس کے اندر، اس لیے یہاں پہ سولر کے کنیکشن کرنے کی بجائے جہاں سے ہم نے واپڈا ان پٹ کرنی ہوتی ہے، جو آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایس، یعنی کہ یہ جو ہے یہ میں آپ کو کیمرہ سائڈ پہ کر کے دکھاتا ہوں، یہاں پہ آپ کو شاید نظر آ جائے، یہ 2 کنیکشن جو ہیں بلیک وائرز لگائی ہوئی ہیں، یہ اصل میں یہ تینوں ٹرمینلز جو ہیں واپڈا ان پٹ 3 فیز کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اندر ہوتی ہے ایک برج ریکٹیفائر سرکٹ، اس میں سے گزرنے کے بعد یہ پلس مائنس کی پولیرٹی خود بخود اندر سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ تین میں سے کسی بھی 2 ٹرمینلز پہ ہم لگا سکتے ہیں، آر ایس اور ٹی، یہاں پہ آر اور ٹی پہ لگائے گئے ہیں، آپ آر اور ایس پہ بھی لگا سکتے ہیں، ایس اور ٹی پہ بھی لگا سکتے ہیں،
टी और एस पे भी लगा सकते हैं, किसी भी तीनों में से किसी भी दो पे लगा सकते हैं। ये सेंटर में इसलिए थोड़ा सा गैप दिया है कि ताकि टर्मिनल थोड़े से इजी लग जाएं, वैसे कोई हर्ज नहीं, कहीं पे भी लगा सकते हैं क्योंकि अंदर है ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट, उसने खुद ब खुद पोलैरिटी को सीधा कर देना है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, इसकी जो मुकम्मल यूज़र मैनुअल की वीडियो होगी और थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कुछ होता है। और फिर आगे जो है 3 कनेक्शंस ये मोटर के हैं, ये ब्लू और ये है UVW। ये रंग कोई भी हो सकते हैं वायर्स के, जो आप भी वायर परचेज़ करेंगे ज़ाहिर है। ये UVW पे तीनों फेजेस कहीं पे भी लगा दें आप मोटर के, और जब मोटर उल्टी सीधी करनी हो कोई भी से 2 फेज़ आप कोई भी से 2 चेंज कर लेंगे। और एक साइड पे है अर्थ, इस कॉर्नर पे भी अर्थ है इसका और दूसरे कॉर्नर पे भी एक टर्मिनल है अर्थ वाला। अब प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, हम प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम की को प्रेस करना है सबसे पहले, उसके बाद अप एंड डाउन एरो कीज़ की मदद से हमने ये जो है जिसमें भी जाना है, मैंने P0 में जाना है तो इसकी अप की प्रेस करूँगा। मैंने अब क्या करना है, P017 में आ गया, मैंने अब इसको रीस्टार्ट करना है। अब ये आपको बात बता दूं कि अभी ये मोटर चल रही है, जब तक मोटर चल रही है हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे इसके अंदर होता है। ये 0 लिखा हुआ है, इसको आपने चेंज करना तो 1 कर देना। अगर आप चाहते हैं इसकी मुकम्मल टोटल सेटिंग दोबारा से करनी है तो फिर इसको फैक्ट्री रीसेट मोड पे लेके इसको फैक्ट्री रीसेट कर देना, ठीक है। अब मैं आपको बाकी पैरामीटर्स इसके बताऊंगा कैसे वो हम इसके अंदर एंटर करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो P2 हैं, ये मोटर के पैरामीटर्स हैं, यहाँ से मोटर की हर चीज़ होती है। और यहाँ से ये 11 जो हैं ये किलोवाट इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि 7.5 हार्स पावर की मोटर है। 7.5 को जो 1 हार्स पावर जैसे आपको पता है 746 वाट का होता है, 746 वाट से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गए 5595, और इसको 1000 पे तकसीम किया तो ये 5.5 किलोवाट, 5.5 या 5.6 किलोवाट। यहाँ पे हमने 5.6 किलोवाट एंटर करना है। मोटर के जो वाटेज है ये इन्होंने गलत फीडिंग की हुई है, तो इस तरह से ये इसकी प्रोटेक्शन जो है वो काम नहीं करेगी, और कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो जो है मोटर अगर शॉर्ट हो जाती है, कोई मसला है तो ये VFD ब्लास्ट हो जाएगी, इसको बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। इसके बाद P20 की सेटिंग है, ये 50 हर्ट्ज़ हम रखते हैं सोलर के लिए और 000 रहने देते हैं वापडा के लिए क्योंकि ये VFD सोलर पे चल रही है इसलिए इसके अंदर 50 साइकिल की जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद P23 ये जो सेटिंग है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है, ये 1460 RPM रखे हुए हैं, जबकि मोटर पे जितने लिखे होते हैं हमने वही लिखने होते हैं, 1440 या 1400 जो भी लिखा हुआ है। इसके बाद अगली सेटिंग वोल्टेज की है, ये 380 या 400 वोल्ट भी रख सकते हैं। वैसे मोटर तो 440 तक लिखा हुआ है लेकिन हमने वोल्टेज थोड़े से कम रखने होते हैं। इसके बाद एम्पेयर की सेटिंग है P205 की, यहाँ पे 23 एम्पेयर सेट किए हैं जो बहुत ही रॉन्ग है, हालांकि हमारी मोटर 10 एम्पेयर लेती है सिर्फ। अगर 10 एम्पेयर से ज़्यादा अगर मोटर किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से लेना स्टार्ट कर देगी, फ़र्ज़ करें 15 या 20 एम्पेयर लेना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी VFD जो है इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। वो समझेगा कि 23 एम्पेयर तक की मोटर है, ये इस रेंज में ही ले रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता मोटर ख़राब होती होती ओवर हीट होती होती जल जाएगी और VFD का भी काम तमाम हो जाएगा साथ ही। इसके बाद P011 यहाँ से एक्सेलरेशन टाइम हम सेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम 10 सेकंड इन्होंने रखा हुआ है, यानी कि 10 के अंदर अंदर जो है मोटर पानी उठा लेगी, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 50 साइकिल तक चली जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है P012 ये आप 10 सेकंड भी रख सकते हैं और 20 सेकंड भी रख सकते हैं, 11 नंबर और 12 नंबर को। ये डी एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि कितनी जब मोटर स्टॉप करें तो कितनी देर में जो है उसका वो ज़ीरो फ्रिक्वेंसी हो, बंद हो, यानी कि बिल्कुल। P013 जो है रनिंग डायरेक्शन सिलेक्शन, यानी कि अगर मोटर आपकी रिवर्स चल रही है तो उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। 0 पे रिवर्स होगी और 1 पे जो है इसकी 0 पे सॉरी फॉरवर्ड होगी और 1 पे रिवर्स होगी, और 2 पे कर देंगे तो ऑलवेज़ फॉरवर्ड, किसी भी सूरत में वो रिवर्स नहीं चलेगी, ठीक है, 2 पे रखने से। तो इसकी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मोटर के कोई से भी 2 फेज़ वो आप इंटरचेंज कर दें आपस में तो फिर भी डायरेक्शन उल्ट हो जाती है। इसके बाद PB04 की सेटिंग है, इसमें इनपुट वोल्टेज के हिसाब से इसको सेट करना होता है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट वोल्टेज के। ये 400 से अगर 500 वोल्ट तक की आपकी स्ट्रिंग है तो फिर आपने 70 से 80 तक इसकी वैल्यू इनपुट करनी है। अगर आपकी 600 से 700 तक आपने स्ट्रिंग बनाई हुई है सोलर पैनल्स की तो फिर आपने 90 से
100 تک اس کی ویلیو رکھنی ہے. یہاں پہ انہوں نے 90 ویلیو رکھی ہوئی ہے. اور اگر 700 سے 800 تک کی آپ کی اسٹرنگ ہے جو سولر وولٹیج ہیں تو پھر آپ نے 105 سے 120 تک اس کی ویلیو رکھنی ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرنی ہے آپ نے وی ایف ڈی جو ہے یہ 700 یا 750 سے زیادہ وولٹیج آپ نے اس کو نہیں دینے. 800 وولٹیج دیتے ہیں, چل بھی جاتی ہے لیکن بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے اور کسی بھی ٹائم جل بھی سکتی ہے. PV05 کی سیٹنگ جو ہے یہ 00 سے بڑھا کر آپ نے 20 یا 30 کر دینی ہے, اور اپنی جہاں پہ آپ کا موٹر کا پانی پورا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اسکیپ کی پریس کریں گے تو آپ سیٹنگ سے باہر آ جائیں گے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں شفٹ کی کو کیسے یوز کرتے ہیں. شفٹ کی کے میں نے بتایا شروع میں آپ کو بتایا یوز اس کا, اور سیٹنگ میں جب تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو اس کو ہم رائٹ شفٹ کرتے ہیں کرسر کو. ایک تو یوز یہ ہوتا ہے. دوسرا اسٹارٹنگ میں جو فریکوینسی چل رہی ہوتی ہے وہاں سے ہم جو وولٹیج امپیئر RPM وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. جیسا یہ میں اس کو پریس کر رہا ہوں تو یہ پہلے فریکوینسی تھی, اب یہ وولٹیج شو ہو رہے ہیں. اسی طرح سے یہ اب جو ہے یہ وولٹیج دوسرے موٹر کے وولٹیج ہیں, پہلے سولر کے وولٹیج تھے. ٹھیک ہے نا, اب یہ موٹر کے امپیئرز آ گئے اور ساتھ LED بھی گلو کر رہی ہے امپیئر والی. اس کے بعد یہ RPM ہے موٹر کے, ٹھیک ہے نا, جن پہ یہ چل رہی ہے اس ٹائم. اس طریقے سے ہم شفٹ کی کو یوز کر سکتے ہیں. اوکے دوستو, اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. اوکے, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.